خدا نے اپنے بیٹے کی قبر پر گھاس ہی نہیں اگنے دی اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کیا اور زندہ کر دیا اور جواب دیا، انسانوں تمہارا سوال کا کہ کہاں ہے اس کا باپ اور کہاں ہے یہ بیٹا، اس کا جواب میں نے تیسرے روز دیا مردوں میں سے زندہ کرتے ہوئے، اور زندگی ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کھول کے رکھ دیا، تمہارے لیے بہشت کو عام کر دیا ہے اور تمہارے لیے زندگی کو عام کثرت سے کر دیا ہے۔ اس نے مردوں میں سے زندہ کر کے بتایا ہے، موت تمہارے منہ پر لکھا گیا، تمہاری قبر پہ لکھا گیا، آخر یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ میں نے قبر کو کھول کر زندہ کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ تمہارے ماتھے پہ زندگی لکھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی لکھی ہے۔ اور انسانی سائنس صرف پتہ کیا کرتی ہے؟ صرف خوشبوئیوں تک، اور یہ بیبیاں بھی صبح کے وقت خوشبوئیاں ہی لے کر لے جا رہی تھیں۔ ارے ہماری سوچ میں جتنی بھی تھی سب خوشبوئیاں تھیں، ہماری سائنس بھی یہی تھی کہ لاش کو کس طرح محفوظ کیا جائے، لیکن خدا کی سائنس اور الہی سائنس اور محبت کی سائنس نے یہ معجزہ کر دکھایا کہ تم صرف لاش کو محفوظ کرنے تک پہنچے ہو، میں اس لاش کو تبدیل کر کے نیا جسم دے کر جلالی بنا کر پیش کرتا ہوں۔ اس لیے خدا کی سائنس فتح یاب ہوئی ہے اور جی اٹھنے کا اعلان کیا ہے کہ انسان اب کمزوری کی حالت میں دفن ہوا لیکن جلالی حالت میں جی اٹھا، فنا کی حالت میں دفن ہوا لیکن بقا کی حالت میں جی اٹھا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا روز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قبر پہ گھاس نہیں اگنے دی، بلکہ جلد اعلان کر دیا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ خدا نے خود فرشتوں کے ذریعے سے یہ اعلان کیا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ آپ سب کو یسوع کا جی اٹھنا مبارک۔